پھر ایک بیٹی نے سوال کیا ہے کہ آپ اتنی محبت سب کو کیسے دیتی ہیں اور کس طرح سب کے سوالات کے جوابات دیتی ہیں؟ تو محبت کیسے دیتی ہیں؟ میں تو محبت نہیں دیتی، میں تو محبت کا جواب دیتی ہوں۔ میری بیٹیاں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، میں تو ان کی محبت کا جواب دیتی ہوں۔ میں ان سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اور اگر محبت کی بات ہے تو اگر آپ مجھے، میں یہ نہیں کہتی میں بہت استاد ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اپنے آپ کو اس درجے پر دیکھوں کہ میں کوئی استاد ہوں، نہیں، میں ابھی اتنی بڑی ہوں ہی نہیں، میرا علم مجھے لگتا ہے اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو اساتذہ میں شمار کر سکوں۔ میں تو خود عاجزہ ہوں، طالبہ ہوں۔ تو ہاں، یہ ضرور ہے کہ چونکہ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی ہوں تو ممتا کا ایک سوتا ہے جو اللہ رب العزت نے دل سے نکال دیا ہے، پھوڑ دیا ہے، اس چشمے کو نکالا ہے، رواں دواں ہے، تو میرے پاس صرف محبت ہی تو ہے دینے کو، ممتا ہی تو ہے۔ تو آپ سب چونکہ میری بیٹیاں ہیں، اور اگر تھوڑا سا دنیا کی نظر سے دیکھیں تو استاد روحانی ماں کا درجہ رکھتا ہے، استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، تو ایک ماں کے پاس اپنی اولاد کے لیے سوائے محبت اور دعاؤں کے شاید کچھ اور چیز نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کی واحد ہستی ہوتی ہے کہ جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس کے ہاتھوں میں سوائے اپنے بچوں کی خوشیوں کے اور کوئی دعا نہیں ہوتی۔ تو محبت کیسے دیتی ہیں؟ تو محبت کا جواب دیتی ہوں۔ جب کبھی محبت دوں گی تو پھر پوچھوں گی کہ کیسی لگی میری محبت، میں تو ابھی آپ کی محبتوں کا جواب دیتی ہوں۔ اور سب کے سوالات کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ تو جب آپ سب مجھ سے سوال کرنے کے لیے وقت نکال سکتی ہیں تو پھر کیا میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقت نہیں نکال سکتی؟ تو ضرور نکالنا چاہیے۔ بچہ اپنے ماں سے نہیں سوال پوچھے گا تو کس سے پوچھے گا؟ ماں کو جواب دینے چاہیے۔ پھر کہا کہ بنیاد کیسے رکھی، اتنا بہترین نظم کیسے بنایا؟ تو نظم کیسے بنایا اتنا بہترین، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ہم نے اتنا بہترین نظم بنایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں وہ ہم بناتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھی بہت اچھے ہیں۔ کمال اس میں اس عاجزہ کا کچھ نہیں ہے، ساتھی ٹیم بہت اچھی ہے، ٹیم بہت اچھی ہے۔ ہر نگران بچی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، باادب ہے، پوچھ پوچھ کے چلتی ہے۔ یہ ایک چیز جو تھی وہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ پوچھ کے چلنا، اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے چلنا، اور ہمیشہ یہ کہنا مجھے کچھ نہیں آتا، استاد سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ تو یہ 2 جملے ہم نے سیکھ لیے تھے اپنی طالب علمی کے دور میں ہی، کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں اپنے استاد سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی، اور استاد سے پوچھ کر ہی چلنا ہے۔ تو آج بھی یہ روایت پہ اسی پہ ثابت قدم ہے، چھوٹی سے چھوٹی سی بات ہو یا کچھ بھی ہو، بغیر استاد کے مشورے کے نہیں چلتے۔ تو یہ بہترین نظم اللہ رب العزت نے بنوا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی پیاری پیاری نگران بیٹیوں سے جوڑ دیا۔ پھر کہا کہ شیطان آپ کو ورغلاتا ہوگا تو اس سے کیسے بچتی ہیں؟ تو بچپن سے سیکھا تھا کہ صبح اٹھ کر 10 مرتبہ تعوذ پڑھ لیں تو شیطان آپ پر حملہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اصل دشمنی وہ اللہ رب العزت سے جنگ کر رہا ہے، ہم سے نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں ورغلانے کے لیے آتا ہے۔ تو جو اس سے لڑ سکتا ہے ہم اس کے حوالے اپنے نفس کو، اپنے تن من دھن کو کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے شیطان سے لڑ سکے، آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ جہاں کہیں نفس بھڑکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صبح اٹھ کر کہہ لیتے ہیں، آنکھ کھلتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسری بات رب سے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ آج کا پورا دن اپنی رضا والا گزروا دیجئے گا، حاسدوں کے حسد سے بچا لیجئے گا، اللہ نفس کے شر سے بچا لیجئے گا، اللہ غیبت اور غیبت کے اسباب سے بچا لیجئے گا، اللہ زنا اور زنا کے اسباب سے بچا لیجئے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑا سبب موبائل فون آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ غیبت کا بھی سبب بن جاتا ہے، یہ زنا کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے عاجزی بیان کر دی کہ اللہ رب العزت ہم تو عاجز ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ بچا لیجئے گا۔ اپنا لاغر نفس، اپنا لاغر جسم اللہ کے حوالے کر دیا تو کیوں نہیں میرے رب بچائیں گے؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو جو مانگتے ہیں وہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ بھائی جان میرے آپ سے 3 سوال ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں، اس سے آپ کی نسبت کب سے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو جب سے میں پٹھان سلیم کے گھر کی دعوت دے رہی ہوں، دعوت والا کام میں بچپن سے کروا رہے ہیں اللہ رب العزت۔ تو اور شروع سے ہم نے دیکھا ہمارے چچا اور دادا وغیرہ جو تھے وہ سیروزے کی جماعت اور مکی مسجد، مدنی مسجد جایا کرتے تھے۔ شب جمعہ کا ہمارے گھر میں بڑا اہتمام تھا کہ سب مرد شب جمعہ جاتے تھے، اور آج بھی ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ شب جمعہ اور سیروزے کے لیے
کثرت سے نکلتے ہیں. بھائی لوگ کا کام ہی ہے کہ سال میں ضرور 40 دن کا چلہ لگانا ہے، اور مہینے میں کوشش کر کے بھائی لوگ کا ضرور ہوتا ہے کہ وہ سہ روزہ لگائیں. خود ہسبینڈ کی اور بیٹے کی بھی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے، اور الحمدللہ جب جب اللہ انہیں قبول کرتے ہیں وہ ضرور جاتے ہیں. اور اب تو یہ حال ہے کہ گھر میں جماعت آتی ہے، اللہ کا احسان ہے. تو یہ اس طرح سے ہماری نسبت بچپن سے، مطلب پیدائشی دیوبندی ہیں، پیدائشی تبلیغی ہیں، اور پیدائشی تبلیغ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا ہی بجائے ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو، امت محمدیہ کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. باقی بیٹیوں نے جو رومن میں لکھ کے سوال بھیجے ہیں وہ ذرا مشکل ہوتا ہے میرے لیے پڑھنا، اس لیے اردو والوں کے جواب میں نے جلدی جلدی دے دیے. تو کہا کہ اس سفر میں آپ کا سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا؟ تو سب سے زیادہ ساتھ اللہ رب العزت کا کرم شامل حال رہا، اور میرے ہسبینڈ میرے سب سے بڑے سپورٹر، میرے شوہر میرے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں دنیا میں کہ ماں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کسی نے مجھ سے کی ہے وہ میرے شوہر نے کی ہے. سب سے زیادہ محبت میرے شوہر نے مجھ سے کی ہے، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ خیال ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے میرا رکھا ہے، اور ابھی بھی رکھتے ہیں. اور میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ میری موت تک مجھ پر سلامت رکھے، اور میں وہ دن نہ دیکھوں جب یہ دنیا میں نہ ہوں. میں چلی جاؤں، یہ میرے بعد جائیں. یہ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان کے نام کی ہی موت عطا فرمائے، کہ میں ان کے نام کی ان کی نام کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں، کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میرا حج میں نام آیا تو اس وقت بھی میں نے منت مانی بھی تھی کہ میں جو ہے 50 نفل جا کے مکے میں پڑھوں گی، 50 مدینے پڑھوں گی، جا کے مسجد نبوی میں 50 نوافل ادا کروں گی، 50 نوافل میں بیت اللہ میں ادا کروں گی، اور پوری زندگی مرتے دم تک میں 2 نفل شکرانہ اس بات کا پڑھوں گی کہ اللہ رب العزت آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، اللہ کا احسان ہے، وہ استقامت ہے. اور اسی طرح میری جو ان سے شادی ہوئی تھی تو میں نے یہی تھا مجھے کہ اللہ رب العزت میری ان سے شادی ہوئی ہے تو میں 2 نفل شکرانہ مرتے دم تک پڑھوں گی کہ آپ نے مجھے اتنا پیارا شوہر عطا فرمایا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مردوں میں یہ انسان تھے. میں نے بہت سارے مردوں کے ساتھ کام کیا تھا، آفس جاب میں تھی، اور بہت سارے کولیگز تھے، لیکن ان تمام مردوں کی بھیڑ میں ایک انسان، بہت سارے انسان بھی ٹکرائے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہترین انسان تھے. تو بڑا تھا دل کو، کہ کہا کبھی نہیں تھا لیکن دل میں تھا کہ شادی ہو تو اچھا رہے گا. تو بس یہ دعا تھی اور اللہ نے دعا کو قبول کیا. لیکن میری اس بات کو سن کر بچے ایسی دعائیں کرنا نہ شروع کر دیں. ہاں، ماں باپ کی رضامندی بالکل شامل حال تھی، ماں باپ کی رضامندی تھی باقاعدہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ سارے معاملات تھے. پھر سوالات ماشاءاللہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے سوال کا جواب دوں. پھر کہا کہ باجی جان میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ بہت ماڈرن تھی، تو سفر مطلب اس حسین سفر کی شروعات کیسے ہوئی؟ ایسی کیا بات ہوئی جو بھائی جان کو اس مقدس منزل کی طرف کھینچ کر لائی؟ تو اب الحمدللہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا، اور آپ سب کی یہی خواہش ہے کہ یہ مقدس منزل کی طرف میں کیسے آئی. تو کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے زندگی کا جو آپ کو چینج کرتا ہے، کوئی ایک وقت ہوتا ہے، کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو چینج کرتا ہے. تو میں ضرور بتانا چاہوں گی آپ سب کو کہ وہ ایک لمحہ کیا تھا جس نے مجھے بدلا، وہ ایک قصہ کیا تھا جس نے پوری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا، اور زندگی سچ مچ کی زندگی ہو گئی. وہی زندگی جو بندگی والی ہو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور بندے کا لفظ بندہ جو ہے اس کے لغاتی معنی، لغوی معنی یہی ہے کہ لفظ بندے کے معنی ہے غلام. غلام جس کی سانس بھی اپنی نہیں ہے، غلام جو اپنے مالک سے پوچھ کر کھاتا ہے، غلام وہی کھاتا ہے جو مالک دیتا ہے، غلام وہی پہنتا ہے جو مالک پہناتا ہے، غلام اسی نام سے پکارا جاتا ہے جو مالک اس کو پکارتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک قصے پر میری زندگی کو بدلا، اور وہ قصہ تھا وہ قصہ جو میرے پپا محترم نے کلاس 6 میں مجھے سنایا تھا، کہ وہ ایک غریب عورت جس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ قصہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کچھ قصے زندگی کو بالکل بدل دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیر.